السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت میں فیصلہ 4-1 کی اکثریت سے سنایا گیا۔ فیصلے میں سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ سائفر کیس، چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ یہ جھوٹا، من گھڑت اور سیاسی انتقام پر مبنی کیس ہے، اپنی بے گناہی ثابت کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، نواز شریف کی نیب ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواست۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ اپیلوں کو بحال کر کے میرٹ پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ طبی بنیاد پر عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکا تھا۔ نگراں حکومت IMF کی کڑی شرط پوری کرنے کے لیے تیار۔ IMF کی شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے گیس قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان تیج کا الرٹ جاری کر دیا۔ سائیکلون وارننگ سینٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو سمندری طوفان تیج سے کوئی خطرہ نہیں۔ طوفان گوادر سے 1550 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بھارت لاکھوں لوگوں کی زندگی کو ناقابل یقین حد تک مشکل بنا رہا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بھارتی اقدامات ویانا کنونشن کی حکومتی سفارتکاری کی خلاف ورزی ہے۔ انڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے ساتھ تعلقات ایک مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ اسرائیل کی حمایت، کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو مسجد کا دورہ کرنے سے روک دیا گیا۔ نمازیوں کی اسرائیل نواز پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو کھل کر اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے تھی۔ الاہلی اسپتال پر حملہ اسرائیل نے نہیں کیا، کینیڈین حکام کا دعویٰ۔ کینیڈین وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی فوج نے صورتحال کا آزادانہ جائزہ لیا ہے۔ کینیڈا کے اتحادیوں کی رپورٹنگ نتائج کی تصدیق کرتی ہے۔ اسرائیل کی 79 فلسطینیوں پر وحشیانہ بم باری جاری۔ شہداء کی تعداد 4700 ہو گئی۔ اسرائیل کا غزہ پر زمینی حملہ حماس نے پسپا کر دیا۔ ٹینک تباہ، حماس کا کہنا ہے کہ زمینی حملہ ہوا تو اسرائیل کو 7 اکتوبر والا حملہ معمولی لگے گا۔ افغانستان میں پاکستانی طالبان پر اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی۔ طالبان کمانڈر کا کہنا ہے کہ امارت اسلامی حاکم اور ہم حفاظت پر مامور ہیں۔ امارت اسلامی کے خلاف بات کرنے والا گرفتار ہوا تو پھر اس کا نہ پوچھے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سپریم کورٹ نے محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ عدالت میں فیصلہ 4-1 کی اکثریت سے سنایا گیا، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ فیصلے میں سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بھی بینچ میں شامل ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں شہریوں کا ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی کے 103 ملزمان کا ٹرائل کرمنل کورٹ میں ہی چل سکتا ہے۔ سماعت کے آغاز میں وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عدالت میں یقین دہانی کروانے کے باوجود فوجی عدالتوں نے سویلین کا ٹرائل شروع کر دیا، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں معلوم ہے، ہم پہلے اٹارنی جنرل کو سن لیتے ہیں۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل عثمان منصور نے عدالت کو بتایا کہ آئین کے آرٹیکل
10A کے تمام تقاضے پورے ہوں گے، ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں بھی اپیلیں آئیں گی۔ دلائل میں مختلف عدالتی فیصلوں کے مندرجات کا حوالہ بھی دوں گا۔ ممنوع علاقوں اور عمارات پر حملہ بھی ملٹری عدالتوں میں جا سکتا ہے، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ دہشت گردوں کا ٹرائل کرنے کے لیے آئینی ترمیم ضروری تھی، عام شہریوں کے لیے نہیں۔ میں آپ کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عدالت نے 9 متفرق درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر مسترد کر دیں، جبکہ عدالت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گزشتہ سماعت پر اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ عدالت کو آگاہ کیے بغیر ٹرائل شروع نہیں ہوگا۔ اٹارنی جنرل کی یقین دہانی کو سپریم کورٹ نے 3 اگست کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں شامل کیا تھا۔ سائفر گمشدگی کیس میں عمران خان، شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد۔ سائفر کیس کی سماعت میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے صحت جرم سے انکار کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ خصوصی عدالت نے سائفر گمشدگی کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے فرد جرم صحت سے انکار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ یہ جھوٹا، من گھڑت اور سیاسی انتقام پر مبنی کیس ہے، بے گناہی ثابت کروں گا۔ سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی نے بھی فرد جرم صحت سے انکار کر دیا۔ عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے 27 اکتوبر کو سرکاری گواہان کو طلب کر لیا۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنہ ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی فرد جرم عائد نہ کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جج سے مکالمے میں کہا کہ قوم کو مبارک ہو، منڈیلا واپس آ گیا ہے۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی سے استفسار کیا کہ 4 پائی مل گئی، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ جی مل گئی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سائیکل فراہم کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ کیس کی سماعت میں وکلاء صفائی نے فرد جرم کارروائی روکنے کی درخواست دائر کی تھی، جبکہ پروسیکیوٹر شاہ خاور نے درخواست کی مخالفت کی۔ پروسیکیوٹر شاہ خاور نے موقف اختیار کیا کہ یہ تاخیری حربہ ہے، آج کی کارروائی صرف فرد جرم کے لیے ہے، درخواست خارج اور فرد جرم عائد کی جائے۔ گزشتہ تاریخ پر چالان نقول تقسیم کر کے فرد جرم کے لیے آج کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے نقول وصول کر کے دستخط بھی کر دیے تھے۔ سائفر کیس کی سماعت کے موقع پر اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے 2 نیب ریفرنسز ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی متفرق درخواستیں دائر کر دیں۔ عدالت نے عدم پیروی پر دونوں اپیلیں خارج کر دی تھیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے 2 نیب ریفرنسز ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی متفرق درخواستیں دائر کر دیں۔ عدالت نے عدم پیروی پر دونوں اپیلیں خارج کر دی تھیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کرتے ہوئے کہا کہ اپیلوں کو بحال کر کے میرٹ پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اگرچہ نواز شریف ابھی بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں، مگر چونکہ ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے، اس لیے انہوں نے ملک واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ ضمانت کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا، طبی بنیاد پر عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکا تھا۔ میڈیکل رپورٹس مستقل بنیادوں پر لاہور ہائی کورٹ جمع ہوتی رہی ہیں۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ اگرچہ میں ابھی تک بیماری سے مکمل ریکور نہیں ہوا، لیکن ملک کے بدتر معاشی حالات کو دیکھ کر واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت نے 6 جولائی 2018 کو غیر حاضری میں سزا سنائی۔ اس وقت میری اہلیہ لندن میں زیر علاج اور وینٹیلیٹر پر تھیں۔ فیصلہ سنانے کے اعلان میں تاخیر کی استدعا کی تھی، جو منظور نہ ہوئی۔ سزا کا فیصلہ غیر حاضری میں سنایا گیا تو پاکستان واپس آ کر جیل کا سامنا کیا اور اپیلیں دائر کیں۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں میرے شریک ملزمان مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزا کالعدم قرار دے کر بری کیا گیا۔ میرے پیش نہ ہونے کے باعث اپیل عدم پیروی پر خارج ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ جب سرنڈر کریں یا پکڑے جائیں تو اپیل دوبارہ دائر کر سکتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں۔ صحت کی خرابی کے باعث اپیلوں کی پیروی کے لیے حاضر نہ ہو سکے۔ نواز شریف نے ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال نہیں کیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی شرط پر گھریلو گیس صارفین پر دوہرا بوجھ ڈالنے کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری آج دی جائے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی شرط پر گھریلو گیس صارفین پر دوہرا بوجھ ڈالنے کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری آج دی جائے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق IMF کی شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے گیس قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ گھریلو صارفین سمیت
صنعتی صارفین کے لیے بھی گیس قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج شام طلب کر لیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ای سی سی اجلاس میں 3 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ گیس کی قیمتیں بڑھانے کی سمری آج اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ خیال رہے گیس ٹیرف 193% تک بڑھانے اور گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی کرنے کی تجویز دی ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ ای سی سی اجلاس میں 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی اجازت دیے جانے کا امکان ہے اور ایرا کے لیے 48 کروڑ 40 لاکھ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری متوقع ہے۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکسڈ ماہانہ چارجز 10 سے بڑھا کر 400 روپے، برآمدی انڈسٹریز ٹیرف 950 روپے، ایکسپورٹ انڈسٹریز ٹیرف 2050 روپے، سی این جی کے لیے گیس قیمت 2595 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو بڑھانے کی تجویز ہے۔ ماہانہ 200 کیوبک میٹر سے زائد استعمال پر فکسڈ چارجز 1540 روپے بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ بجلی کارخانوں اور تندوروں کے لیے گیس قیمت برقرار رکھنے کی تجویز ہے۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان تیج کے حوالے سے چھٹا الرٹ جاری کر دیا۔ طوفان گوادر سے 1550 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان تیج کے حوالے سے چھٹا الرٹ جاری کر دیا۔ سائیکلون وارننگ سینٹر کے مطابق گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران طوفان شمال مغرب کی جانب بڑھا ہے۔ طوفان تیج عمان کے شہر سلالہ کے جنوب مغرب سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان آگے بڑھنے کے بعد انتہائی شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہو گیا۔ طوفان عمان سے 380 اور یمن سے 290 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ طوفان گوادر سے 1550 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بتایا طوفان کے مرکز میں 170 سے 190 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہواؤں کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کر رہی ہے۔ طوفان کے گرد لہریں 45 فٹ تک بلند ہو رہی ہیں۔ طوفان آج دوپہر تک اسی شدت کے ساتھ شمال مغرب کی جانب آگے بڑھے گا۔ طوفان کے اطراف جھکڑ 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کو چھو رہے ہیں، جبکہ طوفانی سسٹم کے اطراف میں 35 فٹ تک لہریں بلند ہو رہی ہیں۔ سائیکلون وارننگ سینٹر کے مطابق پاکستان کے ساحلی علاقوں کو سمندری طوفان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔